آج آپ کو شبیہ ذوالجناح کے بارے میں بتائیں گے، جس کی پورا سال خدمت کی جا رہی ہے۔ سینکڑوں ملازم جنہیں سائز کہا جاتا ہے ان کی خدمت پر مامور ہوتے ہیں۔ یہ مولا حسین علیہ السلام کا ذوالجناح تھا، اس کی شبیہ ہم تیار کرتے ہیں۔ یہ کربلا میں جب ہزاروں فوج کا لشکر تھا اور امام تنے تنہا رہ گئے تھے، اس کے بعد صرف اس نے وفا دکھائی۔ ساری فوج یزیدی دیکھ رہی تھی کہ صرف یہ امام کی وہ کر رہا تھا۔ یہ اسی کی وفا کا صلہ ہے کہ آج ہم اس کی یہ شبیہ برآمد کرتے ہیں اور اس کو ہم اپنی جان سے بھی زیادہ عقیدت اس سے رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ خرم شہزاد۔ مفتیان دین سے کہتی ہے کربلا، بدعت اسی کا ذکر جو جینا سکھا گیا۔ ارے مسلمانوں، تم سے تو بابری مسجد نہ بچ سکی، میرا حسین پوری شریعت بچا گیا۔ ناظرین، محرم الحرام عقیدت و احترام سے پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے۔ مجالس منعقد کی جا رہی ہیں، جلوس برآمد ہو رہی ہیں، اور آج آپ کو شبیہ ذوالجناح کے بارے میں بتائیں گے، جس کی پورا سال خدمت کی جا رہی ہے۔ سینکڑوں ملازم جنہیں سائز کہا جاتا ہے ان کی خدمت پر مامور ہوتے ہیں۔ کیا خوراک کھلائی جاتی ہے، کیا منتیں مانگی جاتی ہیں، شبیہ ذوالجناح کو کس طرح تیار کیا جاتا ہے، ہمارے سامنے تیار کیا جا رہا ہے۔ ہم بلاک سیدہ میں موجود ہیں، جو لاہور کا ایک اہم مرکز ہے۔ یہاں پر شبیہ ذوالجناح کو تیار کیا جاتا ہے۔ کس طرح تیار کیا جا رہا ہے، شبیہ ذوالجناح کی کیا ہسٹری ہے، آج آپ کو بتائیں گے۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے، شبیہ جو ذوالجناح اس کی ذرا تاریخ کے بارے میں بتائیے گا۔ یہ مولا حسین علیہ السلام کا ذوالجناح تھا، اس کی شبیہ ہم تیار کرتے ہیں۔ یہ کربلا میں جب ہزاروں فوج کا لشکر تھا اور امام تنے تنہا رہ گئے تھے، اس کے بعد صرف اس نے وفا دکھائی۔ ساری فوج یزیدی دیکھ رہی تھی کہ صرف یہ امام کی وہ کر رہا تھا۔ یہ اسی کی وفا کا صلہ ہے کہ آج ہم اس کی یہ شبیہ برآمد کرتے ہیں اور اس کو ہم اپنی جان سے بھی زیادہ عقیدت اس سے رکھتے ہیں۔ بتائیے گا، کہا جاتا ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ جو ذوالجناح تھا، جو امام حسین کا گورا تھا، اسی کی نسل یہ چلتی آ رہی ہے۔ یہ اس کی نسل سے ہی ہوتے ہیں، اس لیے کہ جتنے بھی دنیا میں جتنے بھی گھوڑے ہیں نا، تو اس میں جو عربی گھوڑا ہوتا ہے نا، اس کا خون لازمی ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی گھوڑے ہیں اس میں عرب سے کہ گھوڑا عرب سے گھوڑے کی تاریخ کا پرانا ایک تعلق ہے۔ تو جتنے بھی دنیا میں گھوڑے ہیں نا، اس میں عربی خون لازمی ہوتا ہے۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بھی اس گھوڑے کا خون لازمی شامل ہوگا۔ اچھا، جو اس کے ملازمین ہیں، جو اس کی سارا سال دیکھ بھال کرتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں، خاص نام ہے؟ وہ سائز ہوتے ہیں، ان کے سائز ہوتے ہیں جو پورا سال ان کو اس پہ محنت کرتے ہیں، ان کو سنبھالتے ہیں، ان کو ٹرین کرتے ہیں، ان کو لوگوں سے فیمل کرتے ہیں کہ لوگوں میں جا کے اس کو پتہ چلے کہ میں کس مقصد کے لیے ہوں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے، یہ شبیہ جو ہم بتاتے ہیں ذوالجناح، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کس مقصد کے لیے ہوں۔ اس کو پورا اس کا پتہ ہوتا ہے کہ مجھے ذوالجناح کے لیے بنایا گیا۔ ان کو پتہ ہوتا ہے یہ سمجھدار جانور ہے اس طرح۔ دوسرا یہ مجھے بتائیے گا کہ کیا خوراک دی جاتی ہے، خاص خوراک کا بھی ایک چارٹ ہم نے سنا ہے کہ جو ہوتا ہے، اور دوسرا روزانہ کتنی واک کروائی جاتی ہے؟ بس اس کی نارمل خوراک ہوتی ہے جو گھوڑا کھاتا ہے، جو لوگوں کو پتہ ہے جو گھوڑا استعمال کرتا ہے۔ اس میں جوی بھی اور 1 کلو چنے ہوتے ہیں، اور اس کی 15 سے 20 کلومیٹر جو ہوتی ہے نا، وہ واک ہوتی ہے۔ اور جو منتیں مانگی جاتی ہیں دیکھنے والے ناظرین کو، کیا کیا منت مراد یہاں پہ پوری ہو سکتی ہے؟ بھائی یہ تو ہر ایک کی اپنی عقیدت ہے، لوگ اپنی عقیدت سے آ کے منتیں مانتے ہیں اور مولا ان کی منتیں پوری کرتے ہیں۔ تو ان کا راز ہے مولا سے، جو لوگ اس پہ آتے ہیں منتیں والے ہیں، وہ ہر ایک اپنا ہر قسم کی منت، جو جائز منت مانتے ہیں وہ لوگ، اور مولا ان کی مرادیں پوری کرتا ہے، وہ اس در سے لے کر جاتے ہیں۔ اچھا، کچھ ہم نے انفارمیشن لی تھی، ہمیں سننے میں آیا تھا کہ جب یوم عاشور کو آپ اس کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض کا جو اس کی آنکھوں سے نا قدرتی طور پر آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اس کو پتہ ہوتا ہے میں کس مقصد کے لیے ہوں، اس کو پتہ ہے میں امام کی سواری ہوں، اور یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے کہ جب ہم اس کو برآمد کرتے ہیں، اس کو عاشورے کی کاٹھی پڑتی ہے، تو اس پہ مولا حسین کی سواری آتی ہے باقاعدہ۔ اس پہ باقاعدہ اس پہ کاٹھی ہے، دیکھیں نا، کسی جاتی ہے۔ یہ اسی لیے کاٹھی کسی گئی ہے تاکہ اس پہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب اس پہ کاٹھی کسی جاتی ہے تو اس پہ نا مولا حسین آ کے اس پہ سوار ہوتے ہیں باقاعدہ۔ اچھا، مولا حسین اس پہ سواری کرتے ہیں، تبھی تو شبیہ ان کی۔ اچھا، تو یہ جو اس کو آپ تیار کر رہے ہیں، یہ جو آپ، تو اس کا یہ خاص یہ تیار کیا جاتا ہے مٹیریل؟ ہاں جی، یہ سارا اس کا لباس اسپیشل ہے۔ یہ جب سے ذوالجناح کی تاریخ ہے تب سے ہر جگہ اسی طرح تیاری اس کی ہو رہی ہے ذوالجناح کی۔ اگر ہم کہنا چاہیں تو اس ٹائم لاہور میں کتنے ذوالجناح موجود ہیں؟ اس وقت کافی ذوالجناح موجود ہے، مجھے ان کی تعداد کہیں، لیکن کافی ذوالجناح موجود ہیں۔ جتنے بھی امام بارگاہ ہیں لاہور میں، وہ ان کے پاس سب کے پاس ذوالجناح، اور مرکزیت جو ہے وہ ذوالجناح کی، وہ نثار حویلی جو موچی دروازہ میں نکلتا ہے یوم عاشورہ جلوس، وہ ان کی ہے۔ اچھا، ہم نے سنا ہے کہ جب رش میں آپ لے کر جاتے ہیں، اتنا رش ہوتا ہے، تو یہ قدرتی طور سے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہاں پہ کیا بہیو کرنا ہے، کہ ہاں جی، ان کو ٹرین کر دیا جاتا ہے، اور یہ مولا کا معجزہ ہے کہ یہ رش میں جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں زیارت کے لیے نکالا ہوا ہے۔
تو یہ ان کا بیہیویئر ویسا ہی ہوتا ہے بالکل سکون والا. یہ لو جس طرح ہم عقیدت رکھتے ہیں مولا سے, یہ بھی مولا سے اس کے جو امام حسین ہے وہ جن و انس کے انسان ہے, صرف انسانوں کے امام نہیں ہے, وہ جن و انس جانوروں پوری کائنات کے امام ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو نہ پتہ ہو کہ میرے امام کون ہے. اچھا, ہمارے یہ سننے میں آیا تھا کہ ایک جو ذوالجناح ہے وہ خاص طور پر صرف 10ویں محرم کے لیے رکھا جاتا ہے, جو 10 محرم کو جس ٹائم جو ٹائم تھا جب حضرت امام حسین جنگ کے لیے میدان کارساز میں گئے, تو اس ٹائم کے وہ خاص ہے کہ یہ ایک ہی ہے. آپ پورے 10 یا محرم الحرام میں کہہ دیں نہیں, محرم الحرام میں کئی ہر جگہ ذوالجناح نکل رہا ہوتا ہے. ہر جگہ ہر ذوالجناح کی اپنی مرکزیت ہے. ہر ذوالجناح پہ امام کی سواری آتی ہے. ہر جگہ جہاں جھولجا نکلتا ہے وہاں امام آتے ہیں, حاضری دیتے ہیں, آ کے اپنی سواری کرتے ہیں. مرکزیت جو ہے, جو مرکزی ذوالجناح ہے وہ آج 8 محرم الحرام ہے, تو آج یہ جلوس کے لیے اس کو تیار کیا جا رہا ہے. ہاں جی, یہ جلوس یہ ہمارا 1947 سے یہاں جلوس نکلتا آ رہا ہے بلاک سیدان. پانڈو اسٹریٹ. ہاں جی, شہزاد علی کاظمی اور حماد علی کاظمی اس جلوس کے لائسنس ہولڈر ہیں, جو یہ ذوالجناح برآمد کرواتے ہیں. ان کے نام جلوس ہے. یہ پورے کرشن نگر کا چکر لگاتا ہے اور پھر رات کو 9 بجے اسی امام بارگاہ میں آ کے ودیا ہوگا. کتنی یہ واک ہوتی ہے, ایک چکر ہوتا ہے پورا؟ یہ بس پورا کرشن نگر ہے, آپ لگا لیں گے 2-3 کلومیٹر کا ہے اس کی واک ہے جلوس کی, 2 سے 3 کلومیٹر کی. یوم عاشور پہ حضرت امام حسین کے والے سے کیا پیغام دیں گے؟ بس یہ مسلمانوں کو دیں گے کہ امام حسین کا جو پیغام ہے وہ امن کا پیغام ہے. کہ امام حسین نے جو قربانی دی ہے وہ پوری نسل انسانی کے لیے دی ہے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں دی. اس میں پورے کائنات کے لیے ایک پیغام ہے. خاص طور پہ یہ بھی پیغام دے دیں جو امام حسین ہے وہ اہل تشیع کے امام نہیں ہے, پوری امت مسلمہ کے امام ہے. امت مسلمہ کے نہیں, پوری کائنات کے امام ہے, چاہے اس میں عیسائی ہوں, یہودی ہوں, سب ہوں. امام جو ہے وہ پھر پوری کائنات کا امام ہوتا ہے. وہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ پوری کائنات کے امام ہے, نہ وہ کسی شیعہ کے ہیں, نہ کسی سنی کے ہیں, نہ کسی اہل حدیث کے ہیں, نہ کسی اور فرقے کے ہیں. امام ہے وہ سب کے امام ہے, سب کے امام حسین ہے. بس یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے ان سے محبت کرنے کا. اچھا, یہ جو اس کا نام ہے شبیہ ذوالجناح, یہ خاص طور پہ وہی نام ہے جو امام صاحب کا؟ جب سے امام حسین کا ذوالجناح چل رہا ہے تب سے اس کا شبیہ ذوالجناح نام وہی چل رہا ہے. آپ خاص نام بھی دیتے ہیں اس کو ٹریننگ کے لیے؟ اس کا ہر ایک ذوالجناح کا اپنا نام بھی دیتے ہیں تاکہ اپنے نام کو پہچانے. اس کا اشل بادشاہ ہے نام, اشل بادشاہ. آپ نے کس سے منسوب کیا؟ یہ حضرت امام حسین سے منسوب ہے. جو اشل بادشاہ ہے, ہاں جی, وہ مولا عباس کی سواری ہے. وہ اشل بادشاہ جو مولا عباس کی سواری ہے, مولا عباس کی سواری ہے. صحیح, بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, ذوالجناح کے حوالے سے ہم نے آپ کو بہت ہی انفارمیشن دی. حضرت امام حسین کی بات کی جائے تو ہر مسلک کے وہ امام تھے. اگر آج ہم یہاں پر سانس لے رہے ہیں تو یہ حضرت امام حسین کا صدقہ ہے. اگر آج اسلام زندہ ہے تو حضرت امام حسین کا صدقہ ہے. آج اگر مسجد میں اذان ہے تو حضرت امام حسین کا صدقہ ہے. آج یہاں پر مجالس منعقد کی جا رہی ہے تو حضرت امام حسین کا صدقہ ہے. اہل بیت کے صدقے ہی ہماری سانسیں چل رہی ہیں, ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ خرم شہزاد کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.